15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے۔ آپ کا انداز بیاں بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ آپ کے اس مدنی مذاکرے کی VCD بنام غوث پاک کا بچپن شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اول تاخیر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں اس وقت بے شمار معتکفین 30 دن کے اعتکاف کے لیے پورا ماہ رمضان مدنی مرکز میں گزارنے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہیں۔ تو الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، اگر بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خواہ اڑی کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ معلوم بھی ہے، آج یکم رمضان مبارک ہے نا، اور آج ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی کچھ سیرت پاک کی کچھ اگر جھلکیاں بھی بیان ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے بابا۔ بچپن کے حوالے سے کچھ ان کے مدنی پھول ہوں یا جو آپ کے حافظے میں ہوں بابا، کچھ ارشاد فرمائیے۔ میرے حافظے میں تو کیا ہے، ساری کتاب بھری پڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رسائل عطاریہ حصہ دوم میں مختلف رسالے ہیں، غوث پاک کے شان میں سانپ نما جن، منع کی لاش، جنات کا بادشاہ، یہ سب غوث پاک کی سیرت پر ہیں۔ آج چونکہ میرے مرشد کا جشن ولادت ہے تو اس لیے میرے مرشد، میرے آقا و مولا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بچپن شریف کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ رسائل عطاریہ حصہ دوم رسالہ منع کی لاش
صفحہ نمبر 273 اور منع کی لاش کا صفحہ نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارے غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم مادر زاد ولی تھے. یہ سبحان اللہ بولنے والوں، یہ پتہ مادر زاد ولی بولتے کس کو ہیں؟ کس کس کو پتہ ہے؟ سب کو نہیں پتا. میں جس کی مادر منے ماں، جس کی ماں بھی ولیہ ہو، ہے نا؟ یہی نا؟ یہ بتا سیدھا جنت انشاءاللہ. مادر زاد ولی اس کو نہیں بولتے کہ جس کی ماں ولیہ ہو، بلکہ مادر زاد ولی اس کو بولتے ہیں کہ جو پیدائشی ولی ہو. ماں کے پیٹ سے ولی بولتے ہیں نا، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر آیا ہے. یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر آتا نہیں ہے، لیکن یہ ولایت ایسی ہے کہ ماں کے پیٹ سے مل جاتی ہے. تو میرے غوث پاک جو تھے وہ پیدائشی ولی تھے. تو جو پیدائشی ولی ہو نا، اس کو مادر زاد ولی بولتے. یہ مدنی پھول یہ لکھ لینا چاہیے. یہ کام کا ہے کہ آگے آپ کو کام آئے گا، کیونکہ یہ میں بھی سوچتا ہوں کہ میں ایسی ایسی ہم اصطلاحیں مشہور ہیں لیکن یہ آتی نہیں ہے. بھائی انشاءاللہ سب بولتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کے معنی سب کو نہیں آتے. یہ طے ہے، یہ میں نے تجربہ کیا کہ سب کو آتے نہیں ہوتے کہ انشاءاللہ کے معنی کیا. آپ کو تو آتے ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ سب کو آتے ہیں نا انشاءاللہ کے معنی. تو سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اس کا مطلب نہیں سب کو نہیں آ رہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے. اور پوچھوں گا تو کوئی مشرق کی بات کرے گا، کوئی مغرب کی بات کرے گا، یہ بھی امکان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کے معنی بھی لکھ لو. انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو. اللہ نے چاہا تو، یا اللہ چاہے تو، اللہ چاہے گا تو، یہ سارے معنی انشاءاللہ کے ہیں. تو جب بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے نا، جیسے کہ ہاں بھائی کون کوئی مدنی قافلے میں سفر کرے گا 3 دن کے لیے، انشاءاللہ ہاتھ تو اٹھا دیتے ہیں. یہ پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ بولا کیا اور کس بات پر بولا، ہوش ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ نیت کرو جب بولا جاتا ہے نا، تو وہ نیت ایک دم ہو نہیں جاتی. یہ ذہن بنا لیجئے اپنا. بلکہ جب بولے نا آپ نیت کرو، تو آپ اپنے دل پہ نظر ڈالو. آپ بولو گے دل تو وہ سینہ توڑ کے نظر تو آر پار جاتی نہیں، دل تو دکھتا نہیں ہے. تو یہ دل پر نظر کرو، یہ محاورہ. تو یعنی کہ مطلب غور کرو، سوچو. اگر نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ یا ہاں بولو، ورنہ معذرت کر لو یا چپ ہو جاؤ، جواب مت دو اس کا. تو کوئی آپ کو مار نہیں ڈالے گا ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے تو. جیسے ابھی وہ ہمارے یہاں آپ کو اعلان ہوا کہ سارے مذاکرے سب آپ نے لکھنا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیے. تو یہ کیسے ہوگا؟ بغیر سوچے سمجھے آپ لوگ مطلب ہے نا کہ نیت اس طرح نہیں ہوتی. بلکہ اب جیسے کسی کے ذہن میں ہو کہ میں یہ سارے مذاکرے نہیں لکھوں گا، پتہ ہے کہ نہیں لکھوں گا، اور لکھنا امپوسیبل، ممکن نہیں. اور یہ پتہ ہے، اس کا توجہ نہیں تھی، وہ الگ بات ہے. کہ اگلا بول کیا رہا یہی نہیں پتا، تو وہ الگ بات ہے. بے خیالی میں ہاتھ اٹھا لیا تو نہیں. جس کو پتا ہے کہ میں نہیں لکھ سکتا اور لکھوں گا بھی نہیں، اور ویسے ہی کہہ دیا کہ ہاں لکھوں گا، یہ ہے جھوٹ، خالص جھوٹ ہے، اور یہ گناہ ہے. اس سے توبہ کرنا واجب ہے. جس نے اگر اس طرح جب بھی کبھی نیت کا اظہار کیا اور دل میں نیت نہیں، اور کہہ دیا کہ ہاں 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا، میں نیت کرتا ہوں، اور دل میں یہ کہ کون جاتا ہے ہاں بول دو، ورنہ یار یہ بار بار تنگ کرتے رہیں گے اپنے کو کہ بولو قافلے میں سفر کروں گا، بولو قافلے میں سفر کروں گا. تو جان چھڑانے کے لیے ایک بار ہاں بول دو. تو ایک بار ہاں بولنے سے بھی جان نہیں چھوٹے، یہ بتا دوں. یہ بار بار ہاں کہلواتے رہیں گے آپ کو. ان کا دھندا یہی ہے. قافلے شاہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، جن کو وہ قافلے کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ خیر ان کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے. وہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولو، وہ تو آپ کو قافلے میں سفر کروانا چاہتا ہے. اور جھوٹا آدمی سفر کرے گا کیا؟
اس لیے اگر نہیں بنتا ذہن تو آپ بے شک اس سے معذرت کر لیں، وہ آپ کو سمجھائے گا، آپ سمجھتے رہیں، سنتے رہیں اس کی سر جھکا کر. اور واقعی آپ کی ایسی مجبوری کہ سفر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی بات نہیں، گن پوائنٹ پر تو وہ نہیں لے جائے گا آپ کو. اب جھوٹ بول کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار کیوں بناتے ہو؟ جہنم کا عذاب خدا کی قسم کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کوئی برداشت کر سکے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا، لائٹ، وہ یہ ہے کہ معذب کے پاؤں میں جوتیاں پہنائی جائیں گی. کون سی؟ آگ کی. آگ کی جوتی نہ کبھی آپ نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، اللہ کرے ہم دیکھیں بھی نہ. آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. آج اگر تھوڑا سا تنگ جوتا آ جائے تو پاؤں کو کاٹتا ہے نا، اس میں نف ڈال دیتا ہے، نف بولتے ہیں ہم لوگ تو، یعنی اس میں کوئی یعنی کہ نشان یا وہ زخم بنا دیتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی، چلا نہیں جاتا. تو آگ کی جوتیاں جس کے پاؤں میں پہنا دی گئی اس کا کیا ہوگا؟ اور دماغ اس کی تپش سے الگ کھولے گا. پاؤں میں تو جو آگ گئی تو جو تکلیف ہوگی وہ تو ظاہر ہوگی، اپنی جگہ پر ہے. دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح پتیلی کھولتی ہے، دماغ اس میں ابلتا ہوا، انڈا ابلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کیسا اچھلتا ہے، پھدکتا ہے پانی کے اندر. تو یہ تو دنیا کی مثال تو خالی سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ عذاب کا تو یعنی کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے نا. ہم لوگوں نے تو دیکھا ہی نہیں نا عذاب، تو اللہ کرے کہ ہم دیکھیں ہی نا عذاب، تجربہ ہی نہ ہو ہمارا، ہم کو تجربہ کرنا ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کے صدقے میں بس بے حساب بخشے جائیں. تو اس لیے کبھی بھی جھوٹی نیت مت کیا کرو کہ میں نیت کرتا ہوں اور دل میں نیت نہیں ہے، اور پھر کہنا کہ نیت کرتا ہوں تو یہ جھوٹ ہو گیا نا، تو گناہ ہے نا یہ. ہاں بھائی ارادہ کر لو، تو بھائی ارادہ نہیں ہے تو کیسے ارادہ کرو؟ تو وہ تو کہے گا، اس کا گناہ نہیں ہے کہنے والے کا، اس کو بھی موقع محل دیکھ کر سمجھا کر کہنا چاہیے. جب موقع ملے سمجھا دیا جائے کہ آپ کا ارادہ بنتا ہو تو ارادہ کر لو، ٹھیک ہے نا. تو ارادہ کر لو، اور آپ نے کہا ہاں میں ارادہ کرتا ہوں، ہاں میں نے نیت کی تھی، میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، بڑے شریف آئے. تو جھوٹی نیت کی، اس کا گناہ نہیں ملے گا کیا؟ وعدہ نہیں کیا تھا. وعدے میں عافیت ہے، ان مانو کر کہ وعدہ کرتے وقت نیت پکی تھی اس عمل کو کرنے کی، 100% ذہن تھا کہ میں قافلے میں سفر کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کر لیا آپ نے. اور اب مجبوری آ گئی یا بالفرض ذہن تبدیل ہو گیا کہ سستی آ گئی، اب نہیں گیا، تو وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ملے گا. ہاں وعدہ کرتے وقت ذہن میں تھا کہ میں جاؤں گا نہیں، اور وعدہ کر لیا تو اب گناہ گار ہوا. اصل وعدہ خلافی یہ ہے. اس میں باپا یہ نہیں لگتا کہ نیت عموماً جیسے کہ وہ بیت وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ نیت کرتا ہوں میں، تو اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. اور اگر کہا جائے وعدہ کرتا ہوں میں، نہیں وعدہ نہیں کر سکتا، میں نیت کر لیتا ہوں. تو آپ کی وجہ سے لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ وعدہ زیادہ سہل ہو گیا مقابلہ نیت کے. جی ہاں، اب وہ نہیں وعدہ نہیں کرتے تو ارادہ کر لو، یوں بولتے ہیں. تو ارادہ بھائی اپنے اختیار میں نہیں ہے. بعض بزرگوں کا احیاء العلوم میں واقعہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ وہ جنازے کی نماز کے لیے چلو، تو انہوں نے فرمایا ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہماری نیت بن نہیں رہی، نہیں گئے. وہ نیت ہی نہیں بن رہی، کیا کریں؟ تو اب بغیر نیت کے پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا نا. تو اس لیے وہ نیت جو ہے وہ قبولیت کے لیے ضروری ہے. یعنی عبادت مقصودہ جو ہے نا، اس میں تو نیت کے بغیر وہ عبادت کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، عبادت مانی ہی نہیں جائے گی. جیسے نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، تو یہ بغیر نیت کے درست ہوں گی ہی نہیں، ہوں گی ہی نہیں. اچھا، اب غیر مقصودہ مثلا وضو کی اگر نیت نہیں ہے تو تب بھی وضو ہو جائے گا. مثلا بارش میں کھڑا ہو گیا اور مزے سے نہا رہا ہے بارش میں، اور اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا، پتہ ہی نہیں بہہ گیا، آپ باوضو ہو گئے، نیت نہیں ہے، باوضو ہو گئے، لیکن ثواب نہیں ملے گا. یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، غسل میں بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں نیت ضروری ہے. اگر کوئی شافعی ناظر ہمارے سن رہے ہیں تو وہ
ہمارے جو یہاں احکام جو ہیں وہ حنفی مذہب کے مطابق بیان کیے جاتے ہیں. تو آپ کے شافعی مذہب میں وضو نہیں ہوگا, نیت کرنی ہوگی. اچھا, تو اب بغیر نیت کے وضو ہو تو گیا, لیکن نقصان چھوٹا نہیں ہوا, بہت بڑا ہوا. اس لیے کہ نیت نہیں کی تھی نا, نیت تھی نہیں, تو اس لیے وضو کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نہیں ملے گا. یہ چھوٹا نقصان تھوڑی ہے, یہ بھی تو نقصان ہے نا. ثواب نہیں ملے گا, نیکی نہیں ملے گی, اس میں وضو ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اسلام میں مطلب اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ کہ تو دنیا داری میں بھی اس کی ظاہر کو صورتیں تو ہیں. اب جیسے کسی نے جان بوجھ کر کسی کو گولی ماری اور گرا دیا اس کو, تو یہ کہلائے گا قتل عمد, یعنی کہ قصدن ارادتن اس نے قتل کیا, نیت کے ساتھ قتل کیا. اور ایک ہے کہ ہوائی فائر کر رہا تھا اور وہ ہاتھ کانپ گیا, یا کوئی کھڑکی میں کھڑا تھا اس کو لگ گئی گولی, تو یہ قتل خطا. تو یہ قتل خطا کہلائے گا. تو قتل عمد اور قتل خطا میں دونوں میں فرق ہے نا. ایک نے تو جان بوجھ کر اس کو نہ کہ مارا نا, اس کو فائر کیا دیکھ کے کہ یہ گولی ماری اس نے. ایک ایک ہوائی فائر کر رہا, اس کو لگ گئی گولی, اس نے ماری نہیں. جیسے شکار کرنا اور شکار کھیلنا, دونوں میں فرق ہے. شکار کھیلنا تو وہ ہوتا ہے کہ وہ شوقیہ جاتے ہیں جو چھرے والی بندوقیں لے کر پرندے گراتے ہیں, ان کو کوئی ضرورت تو ہوتی نہیں, وہ خالی تفریحاً جاتے ہیں, مچھلیاں پکڑتے ہیں, وہ ڈور ڈالتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, اور کھینچتے ہیں, اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں. اتنی مچھلیاں آتی ہیں, یہ خوش ہوتے ہیں, کام کی ہوتی نہیں ہے, کبھی کھاتے ہیں, کسی کو دے دیتے ہیں, کوئی یعنی کہ ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تفریحاً شکار کھیلتے ہیں. تو تفریحاً شکار کھیلنا یہ حرام ہے, اور شکار کرنا جبکہ ضرورتاً ہو تو یہ جائز ہے. بلکہ نیتوں کے ساتھ اس میں ثواب بھی مرتب ہوگا. اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شکار کر رہا ہے, ثواب ملے گا. ماں باپ کی خدمت کرے گا, اس کے ذریعے ثواب ملے گا اس کو. امی کی ضرورتیں پوری کرے گا شکار کر کے, ثواب ملے گا اس کو. اپنے آپ کو سوال سے بچائے گا تو ثواب ملے گا. تو اس لیے اب دیکھو دونوں کی نیتوں میں فرق ہے. ایک شکار کھیل رہا ہے تفریحاً, ایک شکار کر رہا ہے کھانے کے لیے, کہ اس کو کھانا چاہتا ہے, یہ دوا میں ڈالنا چاہتا ہے, یا اس کے ذریعے روزی کمانا چاہتا ہے, یہ ثواب کا حقدار ہے. تو نیتوں کے بغیر تو وہ دنیا کا کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا. تو نیتوں کا تو نظام بہت ضروری ہے, مفید ہے اور اہم ہے, اور اسلام میں کوئی بات بھی غیر ضروری نہیں ہے. نیت تو ہونی چاہیے, اور جیسی نیت ویسی مراد. یہ تو عوام کا محاورہ ہے, کوئی شرعی محاورہ تو ہے نہیں, ہے نا. جیسی نیت ویسی مراد. اور بولتے ہیں نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا, یہ بھی تو بولتے ہیں نا. تو آپ میرے غوث اعظم, میرے مرشد, میرے بغداد والے شہنشاہ, پیروں کے پیر دستگیر, یہ دستگیر میں بھی بڑی آزمائش ہے. وہ 10 تگیر پڑھتے ہیں. نعت خوان بھی عموماً 10 تگیر نکل جاتا ہے, منہ سے اپنے بھی نکل جاتا ہے 10 تگیر. تو 10 تگیر تو وہ 10 مانے 10, اور تگیر اب پتہ نہیں تگیر کیا ہوتا ہی ہے. تو وہ اصل ہے دستگیر. دست مانے یہ ہاتھ, یہ دست, اور گیر مانے پکڑنا یا پکڑنے والا. تو دستگیر مانے ہاتھ تھامنے والا, ہاتھ پکڑنے والا, یعنی کہ مدد کرنے والا, امداد کرنے والا, رہنمائی کرنے والا دستگیر. تو ہے دراصل یہ لفظ دستگیر, یہ بھی مدنی پھول ہے, لکھ لو اس کو. دست الگ لکھ دو, گیر الگ لکھ لو, یا دست کے بعد وہ ڈیش بنا لو, تو آپ کو انہیں سمجھنے میں آسانی رہے گی. تو ہمارے غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر مادر زاد ولی تھے. اب یاد رہ گیا مادر زاد ولی کے معنی کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ تقریباً سبھی نے ہاتھ اٹھا دیا, ماشاءاللہ. تو مدنی مذاکرے مفید ہیں نا الحمدللہ. تو تھوڑا حصہ بھی چھوڑ دو گے تو تھوڑے مدنی پھولوں سے رہ جاؤ گے, زیادہ حصہ چھوڑ دو گے زیادہ رہ جاؤ گے. تو اب یہ کہ رمضان المبارک ہے, یہ علم حاصل کرنا, یہ علم دین ہم کو مل رہا ہے نا. اور
علم دین حاصل کرنا یہ بہت عمدہ عبادت ہے، نوافل سے بھی افضل ہے. علم دین کے مذاکرے کہ رات میں گھڑی بھر علم دین کا مذاکرہ پوری رات کی عبادت سے افضل ہے. اور رمضان شریف کے فضائل تو پھر مدینے کی طرف اڑتے چلے جا رہے ہیں، اتنے فضائل ہیں، بڑے چلے جا رہے ہیں، اور جنت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. رمضان کے فضائل، رمضان سے جو محبت، دیکھو جو آپ کے دو ماموں ہوں، دو ماموں، ایک ماموں جب بھی آپ کے پاس آئے مسکرا کر آپ کو 100 کا نوٹ دے دے، لے بیٹے ٹھنڈا پی لینا، لے بیٹے چائے لے تیری خرچی، ارے نہیں بیٹے لے. اور ایک ماموں آئے تو مسکرا بھی نہیں، منہ پھولا ہوا اس کا، اور 1 ٹکا کبھی نہ دے، آپ کو کون سا ماموں اچھا لگے گا؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. 100 کا نوٹ دینے والا مسکرا کر جو دے رہا ہے، تو ماہ رمضان ہم کو کیوں میٹھا نہیں لگے گا؟ یہ میں آپ کو مثال دی، دوسرے مہینے معاذ اللہ خراب نہیں ہے، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ نیکیاں 2 ہاتھ سے لٹاتا ہے ماہ رمضان جو ہے، یہ یعنی کہ نیکیاں بس وہ چاند دکھا اور نیکیوں کی برسات جھڑی لگ گئی. یہ ہم ہی لوگ ہیں کہ 60 رمضان زندگی میں دیکھ لیا، نیکی ایک جمع نہیں کر سکا. اب رمضان شروع ہوا ہے، پچھلی حالت کی وجہ سے وہی کیفیت ہے کہ شاید یہ بھی غفلت میں گزر جائے گا. تو اللہ سے تو دعا مانگے کہ بس اللہ کرے کہ کچھ نیکیاں جمع کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے. نہیں، میرے 60 سال گزر گئے ہیں، آپ کے نہیں. آپ میں سے تو اکثر چھوٹے ہیں، لیکن مجھ سے بڑے بھی اس میں ہوں گے اکا دکا، عمر کے لحاظ سے مرتبے میں آپ سب کے سب مجھ سے بڑے. کہ آپ چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ چھوٹوں کو گناہ کرنے کا موقع کم ملتا ہے اور بڑے کو گناہ کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر مادر سعد ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کی شان تو دیکھو کہ جب اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. اب غوث پاک کے ماننے والوں خالی نیاز ہی کھاؤ گے یا کچھ سیکھو گے بھی؟ ہم کو تو نیاز کھانا آتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ہم تو نیازی ہیں الحمدللہ، نیاز کھاتے ہیں، لیکن پہلے نمازی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم نمازی بھی ہیں، نیازی بھی ہیں. لیکن اب یرحمک اللہ کی بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں اور اپنے کو یرحمک اللہ کہنے کا بھی نہیں ہے، کہنا بھی نہیں آتا. بہت سو کو آج پتا چلا ہوگا کہ یرحمک اللہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کے معنی نہیں پتا. معنی تو انشاءاللہ کے نہیں پتا، تو یرحمک اللہ تو اور ہارڈ ہے، مشکل ہے کہ کب کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے. اچھا غوث پاک پر تو کہنا تو واجب بھی نہیں تھا، لیکن کہتے تھے، مکلف نہیں تھے. ماں کے پیٹ میں تو خیر یہ کرامت ہی ہے، ماں کے پیٹ میں تو مکلف کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، نابالغ بھی مکلف نہیں ہے جواب دینے کا. تو اب یہ چھینک کا مسئلہ بھی سنتے چلیں کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے لیے سنت ہے کہ الحمدللہ کہے. خزائن العرفان جو کہ کنز ایمان شریف کی شرح ہے، تفسیر ہے جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں الحمدللہ کی تفسیر میں، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، اور نور العرفان میں بھی، تفسیر نعیمی میں بھی یہ لکھا ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت مؤکدہ ہے. یہ یاد رکھیں، سنت المؤکدہ کا ترک برا ہوتا ہے، ایک آدھ بار کا ترک برا، اور اگر اس کو عادت بنا لے تو پھر یہ کہ گناہ گار ہو جائے گا. تو اس لیے سنت المؤکدہ ہے. تو چھینک پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ کئی اسلامی بھائی بھلے وہ امامے والے ہوتے ہیں بیچارے، وہ سارا علم تو مدنی مذاکرے نہیں سنتے ہوں گے نا، تو امامے والے بھلے ہوں، داڑھی رکھنے والے ہوں، داڑھی امامے سے کوئی سارا علم دین تو نہیں آ جاتا. میری زندگی گزر گئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، مجھے علم دین سارا کیا مطلب ابھی شروعات ہی ہوئی ہے. تو یہ کہ
علم دین کا دریا تو بہت وسیع ہے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. ہم لوگ تو طالب العلم ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر تو نہیں کہتے حمد نہیں کہتے، الحمدللہ نہیں کہتے. تو اب عادت بنا لو. اب تک جس نے نہیں کی الحمدللہ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ الحمدللہ کہتا نہیں تھا، وہ توبہ بھی کر لے. آئندہ انشاءاللہ کہوں گا توبہ کرتا ہوں. اور بالکل ذہن بنا لے کہ الحمدللہ کہنا جب چھینک آئے. اچھا، اور بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں، کیونکہ جب بندہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے رب العالمین کہتے ہیں، اور چھینکنے والا اگر الحمدللہ رب العالمین کہے تو معصوم فرشتے یرحمک اللہ کہتے ہیں. یرحمک اللہ کے معنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تو کتنی سعادت ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے والوں کے لیے کہ معصوم فرشتے اپنی مبارک زبان سے دعا دیتے ہیں رحم کی، یرحمک اللہ. کتنی بڑی سعادت ہے. تو اس لیے عادت بنائیے کہ الحمدللہ رب العالمین کہا کریں. الحمدللہ کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائیں گی. اور اگر الحمدللہ علی کل حال کہیں تو داڑھوں کے اور کانوں کے درد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. تو چھینک آئے تو حمد کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی خوبی بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حمد جب اللہ کی جائے تو اس کے معنی تو یہ کہ ساری کی ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں، اسی کی. اور اگر بندے کے حق میں بھی کہی جائے تو وہ مطلب ہے نہیں، وہ الحمدللہ خوبی کے معنی میں بھی آتی ہے، اور بعض اوقات یہ شکر کے معنی میں بھی آتا ہے حمد کرنا. یہ ذہن میں رکھیں. تو خیر یہاں اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کرنا ہے، حمد بیان کرتے ہیں ہم الحمدللہ. تو اب اگر کسی چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا، مسلمان نے چھینک ماری الحمدللہ، آپ نے سنی، تو اب سننے والے پر واجب ہو گیا کہ کہے یرحمک اللہ. یہ بھی لکھنا ضروری ہے اگر نہیں آتا تو. یرحمک اللہ، ہا یا حلوے والی ہا کہلاتی ہے. تو یرحمک اللہ، اللہ تعالی تجھ پر یا اللہ تعالی تم پر یا اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے. اس کے معنی یہ دعا ہے، یہ واجب ہے. تو جب یرحمک اللہ آپ نے کہا، چھینکنے والے نے سنا، اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تمہاری اصلاح فرمائے. خیر تو یہ عادت بنائیے. تو سنت موقدہ کا ترک برا ہے، اور یرحمک اللہ اگر کہنے کی عادت نہیں ہے تب تو واجب کا ترک ہے. واجب کا ترک تو ہوتا ہی گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اور مکروہ تحریمی کا کم سے کم فائدہ یعنی کم سے کم حاصل یہ ہے کہ ناجائز ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا اس میں استحقاق ہوتا ہے. یرحمک اللہ اگر نہیں کہتے تو جنہوں نے عادت ہی نہیں بنائی یرحمک اللہ کہنے کی، تو اس نے تو پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیے، ہزاروں گناہ ہو گئے ہوں گے. تو اس سے توبہ بھی کریں، توبہ کریں. میں توبہ کرواتا ہوں، ہم سب توبہ کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ، آج تک ہم نے جتنی بار چھینکنے والے کے منہ سے الحمدللہ سننے کے باوجود یرحمک اللہ
نہیں کہا اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ چھینک آئے تو حمد کرے, کسی کو چھینکنے والے کو سنے تو یرحمک اللہ کہے, حمد سنے تو. ہاں نزلہ ہو گیا, آگ چھی لگی ہوئی ہے, تو اب حمد نہ کہے تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اکا دکا چھینک آتی ہے نا عام طور پہ ہمیں عادتاً, اس میں حمد کہنی چاہیے کہ سنت ہے. بہرحال یہ کہ میرے غوث پاک کی میں شان بتا رہا ہوں کہ میرے غوث پاک تو کیسے باعمل تھے کہ اپنی ماں کے پیٹ کے بھی اندر بھی باعمل تھے, گویا کہ متقی تھے اور وہ چھینک کا جواب دیا کرتے تھے, اپنی امی کی چھینک کا جواب. یہ ہم جیسے نالائق مریدوں کو سکھانے کے لیے کتنی پیاری بات ہے کہ تم مجھے پیر تو مانتے ہو لیکن تم کیسے نالائق مرید ہو کہ مجھ پر تو واجب نہیں ہے پھر بھی یرحمک اللہ کہتا تھا, واجب نہیں تھا پھر بھی, اور تم پر واجب ہو جاتا پھر بھی تم توجہ نہیں دیتے ہو یرحمک اللہ کہنے کی. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ کی والدہ پر قربان ہے بابا, یہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنے کی ان کی عادت ہے مبارکہ. سبحان اللہ. اسلامی بہنوں کے لیے بڑا درس ہے اس میں کہ اسلامی بہنیں بھی حمد کہا کریں گے. غوث پاک کی امی جان کہتی تھی, غوث پاک کی امی جان کا نام کس کس کو معلوم, ہاتھ اٹھاؤ, بس دو چار آدمی, بس آپ نے سنا تو ہوگا یہاں سے نام, نہیں سنا کبھی, بھول گئے. میرے مرشد میرے غوث پاک کے امی جان کا نام تھا فاطمہ. چلو کنیت آپ بتا دو, کنیت کس کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہم پتہ نہیں بتا پائیں گے یا نہیں, مائک بھی تو نہیں آپ کے پاس. ام الخیر کنیت تھی, ام الخیر, ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ بھی ولیہ تھی, پائے کی ولیہ تھی. میرے غوث پاک میرے مرشد پیروں کے پیر, پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قدس سرہ نورانی, یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے, یعنی آپ کی ولادت ہوئی, پیدا ہوئے. اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے, میرے غوث پاک کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے. ہائے ہائے ہائے. اور آپ کے ہونٹوں سے کیا آواز آ رہی تھی؟ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ. تو میرے غوث پاک شروع سے ہی ذاکر بھی تھے. ذاکر ہمارے تو نام ہوتا ہے ذاکر کا, بھلے نماز ایک بھی نہ پڑھے, یہ ذاکر بھائی. ذاکر بولتے ہیں ذکر اللہ کرنے والے کو, اور شاکر بولتے ہیں شکر اللہ کرنے والے کو, اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو. اور صابر بولتے ہیں, ہمارے یہاں جو سب سے بڑا بے صبر ہے اس کا نام صابر ہوتا ہے. بعض اوقات صابر بولتے ہیں صبر کرنے والے کو. یہ صفتیں ہیں سب, ہم نے ان سب کو نام بنا دیا ہے. بس چل رہی ہے گاڑی, بس تو اچھی صفت ہے جس کی ہو تو بالکل وہ اللہ ہمیں ذاکروں کا صدقہ نصیب فرمائے, صابروں کا صدقہ نصیب فرمائے, عابدوں کا صدقہ نصیب فرمائے. عابد مانے عبادت گزار, نماز جمعے کی بھی نہیں پڑھتا, نام عابد ہے, ٹھیک. سجدہ عید کے بہانے بھی نہیں کرتا, نام سجاد ہے. سجاد مانے بکثرت سجدے کرنے والا, فرض تو فرض, بہت سارے نوافل پڑھنے والا. امام زین العابدین کا لقب تھا, زین العابدین میں ان کا نام نہیں تھا,
नाम तो इनका अली औसत, नाम अली था, औसत ये पहचान दिए। 3 भाई थे ना, इनको अपने अब्बा जान से प्यार था, और इनके अब्बा जान ऐसे थे कि हमको भी इनसे प्यार है, इनके अब्बा जान से। किनके अब्बा जान? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के अब्बा जान का नाम क्या था? अली। तो ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के फर्जंद थे। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तीनों शहजादों का नाम अली रखा था। तो सबसे बड़े जो शहजादे थे वो भी अली, उनका नाम फिर पहचान के लिए हुआ अली अकबर। अकबर माने बड़ा, तो अली अकबर, बड़े अली। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये इनका पहचान हो गई अली। कौन सा अली? अली औसत, यानी मंझला अली। तो इनका नाम नहीं था ज़ैनुल आबिदीन, आजकल हमारे यहाँ नाम रखा जाता है। तो सैयदना इमाम अली औसत का की इबादत बहुत करते थे। ज़ैनुल आबिदीन माने इबादत गुजारों की जीनत। जीनत के माना फिर बताने पड़ेंगे। रौनक, इबादत गुजारों की रौनक, जीनत। तो ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैन यानी उम्दा, ये भी बोलते हैं उम्दा, अच्छा। ये इराक की तरफ बोलते हैं ज़ैन, ज़ैन ज़ैन। आप वो बोलेंगे ना कई फहादों का, ज़ैन ज़ैन, अच्छा हूं अच्छा हूं। तो ये भी इराक में ही है, करबला शरीफ भी। तो बहरहाल ये कि वो ज़ैनुल आबिदीन, इन्हें इबादत गुजारों की जीनत या उम्दा, बहुत उम्दा इबादत, जमा है ना यहाँ ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन। तो इबादत गुजारों की जीनत, ये ज्यादा जमता ही है माना, खैर। और इसी तरह सज्जाद भी, कि बहुत कसरत से नफलें पढ़ते थे, तो इसलिए आपका लक़ब हो गया सज्जाद। ये लोग बोलते थे, आप अपने मुंह से ना ज़ैनुल आबिदीन अपने आप को बोलते थे, ना सज्जाद बोलते थे। अपने मियाँ मिट्ठू मुंह कौन बोलेगा? मैं कौन हूं? खादिम अहले सुन्नत। और लोग जो भी बोलते हैं, अब मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो अरे क्या आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, सीधी बात है। मगर आप क्या है? ज़ैनुल आबिदीन है। अच्छा, आपको कोई ना बोले भाई, समझे? अच्छा, आपका नाम शरीफ है, अच्छा अच्छा, आप होंगे शरीफ। मैं तो अपने आप को शरीफ बोल नहीं सकता, तो गुनाहगार हूं। तो आप शरीफ भाई हैं, ठीक है। मैं जो कहना चाहता था बहुत कुछ कह गया मैं। इस विचारों को बाबा पता थोड़ी कि शरीफ क्या शरीफ, सज्जाद तो क्या सज्जाद, शाकिर तो क्या हाँ, शाकिर। सादिक नाम रखते हैं। सारा दिन झूठ बोल के लोगों को ठग कर बहुत कारोबार करता है, नाम क्या? सादिक। अरे सादिक, तो सादिक का माना तो सच्चा, अमीन। सादिक, अमीन, अमानतदार। अमीन के गुलाम बनने का भी हाल नहीं है, और खुद अमीन है। देखो तो सही, ठीक है, होगा। और खयानत करते अमीन बन गया, जो देखो। अब क्या करें, नाम बदले या ऐसे बने? ऐसे बने, ऐसे बने, जज़ाक। इसमें बाब मुसम्मा बने, जैसे नाम है वैसे काम करें। अल्लाह करे तौफीक मिल जाए। अगर वो गुलाम अमीन नाम रखे, जैसे या गुलाम सादिक, सादिक मेरे आका का लक़ब है, गुलाम सादिक इस निस्बत से रखे कि मैं सरकार चूंकि सादिक है और मैं तो कदमों की धूल बनने का भी अहल नहीं हूं, गुलामी का दावा ही कर लूं खाली, वो दावा तो कर ही रहे ना हम। यही आरज़ू हो जो सुर्ख रूह मिले, जो दो जहान की आबरू। यही आरज़ू हो जो सुर्ख रूह मिले, दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। मजा तो इसमें कि आका कबूल कर लें, हम अपने मुंह से दावा करते रहे तो इससे क्या होता? लेकिन चलो दावा ही सही कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बागी नहीं है, गुलाम है, तागी नहीं है, ताबेदार है, इताअत गुजार है। हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन बगावत करने वाले नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बद हैं उन्हीं के हैं
مگر باغی نہیں ہیں ہم. الحمدللہ آقا کے غلام ہیں, ان کے گدا ہیں, ان کے در کے بھکاری ہیں, ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے. بس یہ در ہمارے ہاتھوں سے یہ دامن نہ چھوٹے. اسی طرح اولیاء کرام کا دامن بھی بس ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے. انہی کے صدقے انشاءاللہ بیڑی پار لگی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی اہل سنت کی کشتی منزل پر پہنچ جائے گی, پار ہو جائے گی. بیڑا مانے کشتی, سنیوں کی کشتی پار ہو جائے گی. کیوں کہ صحابہ کرام جو ہیں اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اصحاب حضور کیا ہیں؟ نجم ہیں, یعنی تارے ہیں. حدیث پاک میں اصحابی کالنجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کسی بھی صحابی کا دامن پکڑ لو گے پار لگ جاؤ گے. تو یہ ستارے ہیں. اور اہل بیت جو ہیں یہ کشتی ہیں. کشتی نوح کی مثال بھی دی گئی ہے. تو اہل بیت جو ہیں یہ کشتی کی مانند ہیں, اور صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں. اور کشتی کا مسافر جو ہے, یہ کشتی جو چلاتے ہیں نا, یہ ستاروں کا ماہر ہونا ان کے لیے ضروری ہے. ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے سمت کا. تو اب یہ کہ کس طرف جانا ہے رات میں اب کچھ پتہ نہیں چلتا, تو وہ جو کشتی چلانے والے ستارے دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ یار میں بہت دور نکل گیا ہوں اور باب المدینہ نہیں میٹھا مدینہ اس طرف ہے. یہ ستاروں کا علم جو ہے یہ ان کو معلوم ہوتا ہے کشتی والوں کو جو دور دور سفر کرتے ہیں. تو ورنہ کشتی بھٹک جاتی ہے, اور جب دریا میں بھٹک جائے آدمی پھر بھٹک کے شاید مچھلیوں کی غذا بن جائے تو کنارہ نہیں ملتا. اگر بہت یعنی کہ دشوار ہو جاتا ہے, کوئی اتفاق سے مل جائے تو مل جائے. تو ہمارا ستاروں کے بغیر منزل نہیں ملتی. تو صحابہ کرام ستارے ہیں, اصحابی کالنجومی. اور بتانے والا آمینہ کا چاند ہے. آمینہ کا چاند بتا رہا ہے کہ اصحابی کالنجومی, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, جو ان کی اقتدا کرے گا, جو ان کی پیروی کرے گا, ان کے پیچھے چلے گا, وہ ہدایت کے کنارے لگ جائے گی اس کی کشتی. ٹھیک ہے نا, ہدایت پا لے گا. تو اس لیے اہل بیت اطہار تو کشتی ہے. تو ہم اہل بیت اطہار کی محبت, کیونکہ اگلا جو مصرع ہے نا یہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے, ناؤ مانے کشتی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. عطرت مانے اولاد, اہل بیت. تو رسول اللہ کی اولاد جو ہے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں یہ کشتی کی طرح ہیں, وہ ستارے وہ صحابہ جو ستارے کی طرح. تو اگر صرف صحابہ کو مانے, اہل بیت کی توہین کرے تب بھی منزل نہیں ملے گی, اور صرف اہل بیت کو مانے اور معاذ اللہ صحابہ کرام کی توہین کرے تب بھی اس کا رخ مدینے کی طرف نہیں ہے, اس کا رخ دوزخ کی طرف ہے. صرف منزل نہیں ملے گی, یہ بھٹک گیا. تو اس لیے صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت دل کے اندر ہونا لازم و ملزوم, یہ بالکل ضروری ہے, ورنہ پھر بات بننی ہی نہیں ہے, کسی صورت سے نہیں بننی. تو الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار
اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ یہ کس نے بتایا پتہ ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ میرے آقا، میرے مرشد، میرے دادا پیر اعلی حضرت کا شعر ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ بابا اس طرح جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی محمد۔ اللہ تعالی علی محمد۔ تو ابھی بچپن شریف کی کرامات کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہمارے غوث پاک کے بچپن شریف کے حالات، کرامات جو کہہ لیجیے، تو وہ 7 کرامات بیان کرنے کی نیت ہے۔ اور چل بغداد میں حروف بھی 7 ہیں، اور البغداد میں بھی 7 حروف ہیں۔ بسم اللہ کے 7 حروف تو مشہور ہیں، چل مدینہ میں بھی 7 حروف ہیں، تو المدینہ میں بھی 7 حروف ہیں۔ اور غوث اعظم میں بھی 7 حروف ہیں، الحمدللہ۔ تو 7 کرامات۔ تو دوسری کرامت چل رہی تھی کہ ہمارے غوث پاک یکم رمضان المبارک کو پیر کی صبح صادق دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ تو پیدائشی ذاکر تھے، ذاکر باللہ تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ تو نمبر 2 تو ہو گئی، اب نمبر 3 کرامت کی 3 نمبر۔ جس دن میرے مرشد، میرے پیر دستگیر علیہ رحمت اللہ الکبیر کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت یعنی برتھ پیلیس جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے، نرینہ اولاد سب لڑکے تھے، اور مزید وہ سب کے سب ولی اللہ بنے۔ یعنی اکیلے نہیں آئے تھے، گویا 1100 ولیوں کی فوج لے کے آئے تھے۔ میرے مرشد کی بھی کیا شان ہے۔ لیکن وہ سب کے سب مادرزاد ولی تھے، یہ میں نے پڑھا نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ سب ولی بن کر، ولی اللہ کے علم میں تو سب ہوتا ہے کہ کون سعید ہے کون شقی ہے۔ شقی من بدبخت، محروم، اور سعید من سعادت مند، خوش بخت، خوش نصیب۔ تو یہ سب ولی بنے۔ نمبر 4، سبحان اللہ، عاشقان رمضان جھوم جاؤ۔ میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ کا یہی معمول رہا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، اور ہمارے یہاں ہٹے کٹے مشٹنڈے، وہ اب تو ہمارے ملک میں تو پابندی ہے، ہوٹلیں بند ہوتی ہیں نا، ہمارے یہاں ہوٹلیں بند ہوتی ہیں، ایک دور تھا کہ ہوٹلیں کھلی ہوتی تھی۔ تو یہ ہٹے کنڈے مستنڈے جو ہے نا، یہ پردوں کے پیچھے پردے لگا دیتے تھے ہوٹل والے، تو پردوں کے اندر کھاتے تھے، شرماتے نہیں تھے۔ تو
اچھا گوشت پاک کی نیاز بھی کھاتے ہوں گے شاید، پتہ نہیں کھاتے ہوں گے نہیں کھاتے ہوں گے. تو ہم پہلے دیکھو نمازی ہیں پھر نیازی ہیں، خالی نیازی نہیں ہیں. ہم رمضانی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں، یعنی روزہ رکھنے والے رمضانی، ٹھیک ہے نا. تو ہم روزے دار ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور نیاز کھانے والے بھی ہیں، نماز پڑھنے والے اور نیاز بھی کھانے والے ہیں الحمدللہ. تو یہ کہ جو غوث پاک کو مانتے ہیں، غوث پاک کے معتقد ہیں اور بلا اجازت شرعی روزے قضا کر ڈالتے ہیں، تو یہ غور کریں کہ جس مرشد کا دامن تھاما، جس غوث پاک کا نام لے رہے ہیں، وہ غوث پاک تو پیدا ہوتے ہی روزے دار تھے، پیدا ہو کر ہوتے ہی دودھ پیا ہی نہیں، لیکن ایسے پرہیزگار تھے، مادرزاد ولی جو تھے. 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بیٹے اور پڑھیے. فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر حفظ کر لیا تھا. نمبر 6، جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا. نمبر 7، جب ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی ولی اللہ کو جگہ دے دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. غوث اعظم متقی ہر آن میں، متقی مانے پرہیزگار، عبادت گزار، شبے کی چیزوں سے بھی بچنے والا. متقی کے معنی اللہ سے ڈرنے والا. غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. رمضان کے مہینے میں دن کے وقت آپ نے کسی بھی دن ماں کا دودھ نہیں پیا، یوں روزہ رکھا. ہائے کیا شان تھی. ورنہ چھوٹے بچے کو کیا شعور ہوتا ہے نا. ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو اواں اواں کر کے روتے ہیں. اور کیوں روتے ہیں پتہ ہے نا؟ نہیں پتا. شیطان وہ پیٹ میں انگلی مارتا ہے، کوکھ میں، کوکھ پیٹ کو بولتے ہیں، وہ انگلی مارتا ہے نا تو بچہ روتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن غوث پاک جب پیدا ہوگی تو شیطان اصل وہ اس وقت تو سر پیٹتا ہوگا، ماتھا دیوار سے مارتا ہوگا. اب یہ آ گئے، اب تو یہ اپنے غلاموں کو سیدھے جنت میں لے جائیں گے. تو یہ صدمے کی وجہ سے بھی بھول گیا ہوگا کہیں، اور انگلی مارتا گیا، خبیث کی انگلی ٹوٹ جاتی. میرے مرشد کو انگلی اب بھی لکھا لگا کر دکھائے میرے غوث پاک کو انگلی. اس کی مجال ہے جو میرے غوث پاک کو یہ چھیڑ دے، تکلیف پہنچائے. انشاءاللہ میرے غوث پاک اس پر حاوی ہیں الحمدللہ.
जारी रहेगा, जारी रहेगा। गौस की आमद, मेरे मुर्शिद की आमद, मरहबा मेरे पीर की आमद, मरहबा शाह जीलान की आमद, मरहबा मेरे गौस की आमद, वलियों के सुल्तान की आमद, शाह जीलान की आमद, वलियों के सरदार की आमद, मुत्तकी की आमद, परहेजगार की आमद, हमारे मुर्शिद की आमद। मरहबा या गौसे पाक, मरहबा या गौसे पाक, मरहबा या गौस पाक, मरहबा या गौस पाक। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो इसलिए सबको, सब गौस पाक के मानने वालों को रोजा रखना चाहिए। और कोई ऐसा मुसलमान कौन होगा जो गौस पाक को ना माने? मेरे को तो नहीं लगता कि कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा पाया जाता हो जो गौस पाक को ना जानता हो, ने नाम ना सुना हो, इनको मानता ना हो। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुसलमान दुनिया में हो। हाँ, कोई ऐसा जंगल में हो, ठीक है, अगर उसको गौस पाक का उसने नाम ही नहीं सुना, उसको पता ही नहीं है, तो खैर इससे ये नहीं कि वो काफिर हो जाएगा, माज़अल्लाह, ये उसको पता ही नहीं बेचारे को। गौस पाक पर ईमान लाना तो शर्त है ही नहीं कि रसूल या नबी तो थे नहीं, वली थे, वलियों के सरदार थे, लेकिन अल्लाह ने इनको शोहरत बहुत दी है। जितनी करामतें मेरे मुर्शिद, मेरे पीर, मेरे गौस पाक से मनकूल हैं, इतनी करामात किसी भी वली से मनकूल नहीं है, यानी नकल नहीं की गई, बयान नहीं की गई, सुनी नहीं गई दूसरे औलिया से। इतनी करामतें, तो ये इतने मशहूर हैं, कोई भी नहीं होगा कि जो गौस पाक के नाम से वाकिफ ना हो। लेकिन होंगे कुछ लोग जो बेचारे वो जंगल देहात में ऐसी जगह पर जो कभी मजहबी इज्तिमा में नहीं गए होंगे, कभी मस्जिद में नहीं गए होंगे, तो उन्होंने नहीं सुना होगा। या माज़अल्लाह कोई ऐसा खानदान होगा कि जो मानता ही नहीं होगा गौस पाक को, तो उसके बच्चों ने कभी घर में 11वीं शरीफ देखी ही नहीं होगी, तो यूं गौस पाक का नाम ना सुना हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे शायद ही कोई वजूद होगा कि जो गौस पाक का नाम ना जानता हो और गौस पाक की अकीदत उसके दिल में ना हो। कोई मुसलमान ऐसा मैं नहीं समझता कि हो, इंशाअल्लाह। बाबा अगर कोई बच गया होगा तो मदनी चैनल उसको जाकर आवाज सुना देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो घर घर में गौस पाक के डंके बज रहे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और लाखों को पता चला होगा कि पहली रमजान ये जहां बहुत सारी खुशियां जमा हो जाती हैं, वहां गौस पाक का जश्न विलादत भी है। पहली रमजान को सुबह सादिक के वक्त मेरे गौस पाक का जन्म हुआ, पैदाइश हुई, विलादत हुई, बर्थडे भी है गौस पाक का, पहली रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो आज दोहरी ईद है, डबल ईद है, अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान की आमद ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ईदों की ईद है ना, और गौस पाक के जश्न विलादत का दिन ये भी हमारी ईद। तो ईदें ईद है अब तो इंशाअल्लाह। दिन ईद है, रात शबे बरात है, मुहावरा है। अब तो इंशाअल्लाह मजे ही मजे हैं, मजे को भी मजे हैं इंशाअल्लाह। सच्चे मजे उसके हैं जो रमजान मुबारक में 30 दिन का एहतिकाफ करे। सही बोलता हूँ, बहुत सारे गुनाहों से बचेगा। और रमजान जिस मकसद के लिए हमारे दरमियान आता है कि हम उसमें ज्यादा ज्यादा अल्लाह की इबादत करें, तो ये मस्जिद में रहकर ज्यादा मुमकिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी अगर कोई मस्जिद में नहीं पहुंचा तो घबराए नहीं, आ जाओ, अब भी आ जाओ। कल टाइम नहीं है, चलो परसों आ जाना, आ जाओ, यानी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है, एहतिकाफ जितने दिन का कर सकते हो कर लो, 29 दिन का कर लो, 28 का कर लो, 27 का कर लो। अच्छा, आखिरी 10 दिन का देखो ना नहीं बोलना, मैं नहीं बोलूंगा नियत करो, हाथ उठाओ। फिलहाल इस पर बहुत कुछ बोल दिया ना, तो आप नियत कर लो। मदनी चैनल के नाजरीन भी नियत कर लें कि जहां जहां दावत इस्लामी के मदनी मराकिज में एहतिकाफ हो रहा है, वहां मेहरबानी करके जितने दिन आपको ज्यादा मिलते हैं वहां एहतिकाफ में बैठ जाओ, वरना आखिरी 10 दिन तो एहतिकाफ कर ही लो। मैं मदनी मराकिज का इसलिए कह रहा हूं कि उसमें आपको सीखने को बहुत मिलेगा, आशिकान रसूल की सोबत। जहां भी अल्लाह का घर है आपको नसीब होता है, वहीं एहतिकाफ कर लें, जहां भी कर लें। जो भी अल्लाह का घर है, मस्जिद है, और जहां शरीयत शरई कोई रुकावट नहीं है, वहां एहतिकाफ कर ले, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेकिन हर एक अपनी दुकान का सौदा जो है ना बेचेगा ना,
تو میں تو وہ دعوت اسلامی والا ہوں نا، تو اس لیے میں تو اپنے مراکز کی طرف بلاؤں گا، آؤ 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 مل کے جنت میں چلتے ہیں، آؤ آقا کے پیچھے چلتے ہیں، آؤ غوث پاک کا جشن مناتے ہیں. یہ تو میں تو اپنی میرے کاروباری آئٹمس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ بیچتے ہیں. سنتیں، سنتوں کا کاروبار ہے، اور دینی مسئلوں کا اپنا کاروبار ہے. تو ہم نے تو سنتوں کی دکان سجائی ہوئی، آؤ سنت خریدو، داڑھی ہم سے خریدو، امامہ ہم سے خریدو، زلفیں ہم سے خریدو، چادر ہم سے خریدو، مادانی لباس ہم سے خریدو، نمازیں ہم سے خریدو، روزے ہم سے خریدو، نماز و روزوں کے شرعی احکام ہم سے خریدو. یہ میں آپ کو مطلب محاورتاً سمجھے کہ وہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیاوی پیسوں سے نہیں خریدے جاتے. اب جیسے کہ وضو کی وہ اپنے نماز کی چابی کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ نماز کی چابی کوئی زور سے چیخ کے بول دو. ماشاءاللہ، نماز کی چابی ہے وضو. اب کوئی اڑی کر جائے کہ یہ بولتا میں نماز بیچتا ہوں، سنتیں بیچتا ہوں، سنت کی دکان لگائی ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو میں بولوں آپ بھی جھوٹ بولتے ہو. نماز کی چابی ہے کسی کے پاس؟ دکھاؤ. کی وہ لوہے کی ہوتی ہے. تو آپ نے بول دیا وضو کو چابی بنا دیا. وضو تو پانی بہاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اس کے تو بڑے مسائل ہیں. ایک چابی میں آپ نے وضو کو بند کر دیا اور وہ بھی نماز کی چابی بنا دیا آپ نے. تو پتہ چلا یہ محاورہ، بلکہ شاید حدیثوں میں شاید اس طرح کے مضامین، نماز کو دین کا ستون بھی کہا ہے. یہاں بابا خالی وضو کو چابی کہاں بنا ہے؟ نماز بھی تو تالا بنے. نماز کو تالا بنا دیا جبھی تو چابی سے تالا کھلے گا. اچھا نماز بھی تو کہیں کی چابی ہے. نماز بھی تو چابی ہے. نماز کہاں کی چابی ہے کس کو پتا ہے؟ سبحان اللہ. تھوڑوں کو چلے یہ بھی پتا ہے. تو چلا کے بول دو زور سے، ڈر گئی ہے، سوچ کے بولنا. کہاں کی چابی ہے نماز؟ جنت کی. ماشاءاللہ یہ ہے جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہ منکر نہیں ہے جنت کے. الحمدللہ ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت. یا رسول اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. سنو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ جھنڈے آپ کے پاس ہیں یار، سب کے پاس موجود. یہ لے رہا ہے کرو نا. بابا یہ سب کے پاس نہیں ہے. ہے سب کے پاس. نہیں ہوگا. ہاں یہ بھی صحیح ہے. نہیں ہے تو سر. لے آئیں گے، اس میں کیا ہے بھائی. یہاں امامہ نہیں باندھو گے تو کہاں باندھو گے یار؟ امامے میں ضمن جھنڈا بھی تو مل جاتا ہے. سبز سبز پرچم. ہم تو ہیں سبز لوگ ہیں، سبز رنگین. ہمارا رنگ ہی سبز ہے. سبز گنبد کے ماننے والے جو ہوئے، الحمدللہ. تو یہ لے رہا ہے کرو، بڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. اور جھنڈے تو اب لانے سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. اب مدنی چینل والوں کو جھنڈے تو میں نے رکھوائے، لیکن بیچارے شاید بھول جاتے ہیں، دینا بھول جاتے ہیں. اس وقت کب آپ کل آپ کو دے دیں گے. اپنا اپنا جھنڈا خرید لو نا یار.
20-25 रुपए का झंडा आता होगा, या घर से मंगवा लो, इसमें अपना निशान लगा लो, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगी। कुछ निशान लगा लो। मैंने भी अपने झंडे पर मेरा झंडा इधर रखा हुआ है, इस पे वो दायरा बनाया हुआ है, वो जुम्मे को मैं रखता हूँ, दुरूद और सलाम में देखते होंगे जो यहाँ आते हैं, झंडा तो मेरा अपना झंडा है। अब सेल्फ सर्विस, ठीक है ना, तो मदरी सिस्टम, तो अपना अपना झंडा, ये दुकानों पे शायद बचे खुचे मिल जाएंगे जश्न विलादत के। ये मदनी चैनल के जो नाजरीन है, अगर ये भी मदनी चैनल देखते हो तो अपने पास झंडा रख लिया करें, और जब भी आप ले रहा हो तो ये भी अपना झंडा उठा लेने, ले रहा तेरे तो क्या मदीना में देने। अब आप मेरे मकतब में आओगे ना, मेरे मकतब में देखना, यहाँ फैजान मदीना जो मेरा, ये पीछे मेरे सोफे में झंडा लगा हुआ है सब्ज, अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने? देखा है ना? आपने देखा है? देखा बाबा। मुझे सब्ज झंडे से क्यों प्यार है कि इसमें जश्न विलादत की याद है, और मैं आप सबको गवाह करता हूं कि सरकार से बहुत मोहब्बत है। यानी मैं हूं साव खोटा हूं, मतलब एक पाई के भी काम का नहीं, बिल्कुल साव खोटाड़ा, लेकिन बस इतना है कि मेरे दिल में आका की मोहब्बत है, मेरे दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत का चिराग रोशन है। अल्लाह करे कि बातिल की हवा इस चिराग मोहब्बत को ना बुझाए, आमीन। ये हमेशा रोशन रहे, और बस वो लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तो ये चिराग जो इश्क रसूल का, ये बस हमारे साथ कब्र में जाए। तो ये जश्न विलादत की याद मुझे बस सारा साल यूं, तो ये 12वीं में बस सारा साल बस मैं ये जश्न विलादत मनाता रहूं, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा करता रहूं, मुझे मजा आता है। बस देखो, किसी को गाने में मजा आता है, कोई बोले कि 12वीं में मनाओ ना, किसी को सिंगर क्या बोलते हैं वो मौसीकी में मजा आता है, किसी को वो अंग्रेजी मौसीकी, तो किसी को फुलाऊं क्या क्या, यार इसके भी नखरे होते हैं। इनको पसंद है, मुझे क्या पसंद है? जश्न विलादत पसंद है बस मेरी। तो मैं मतलब ये कि मैंने 20 दफा कोशिश की, मैंने एक मुबालगा है कि हमारे इज्तिमा में झंडे हों, लेकिन मैं नाकाम हो गया। तब इसका मतलब है फिर मुझे खुशफहमी हो जाएगी, एहसास बरतरी हो जाएगी कि मैं अकेला ही जश्न विलादत मनाने वाला हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। जो झंडा नहीं रखता वो भी जश्न विलादत मनाने वाला है और है, अल्हम्दुलिल्लाह। यार अपने ना किसी की दिल जोई भी तो होती है ना, तो एक मेरी दिल जोई हो जाएगी। आप झंडा हाथ में ले रहे होगे, नातों में, बयान में नहीं ले रहा ना, सिर्फ नातों में। मदनी चैनल नाजिल को दिखा दूं कि हम इसमें मदनी चैनल पे झंडे रखते हैं। आप अपने घर में चाहो तो रख लो, अपने टेबल पे, दफ्तर पे, छोटा सा झंडा भी तो आता है यार। ये बच्चों के लिए झंडे बनाते हैं जश्न विलादत में, इतने ये ₹1-2 का देते होंगे मेरा ख्याल है, वो ऐसी इतनी सी झंडी हो, छोटी सी, ये इस्लाम में बाबा झंडा मंच पे लगा रहे। सुभान अल्लाह, एक लाया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इसके सर पे भी झंडा आ जाएगा इंशाअल्लाह। नियत कर लें, सर पे झंडा नहीं है, माशाअल्लाह, सर भी सर सब्ज हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो कोशिश करेंगे ये कुछ लिखा हुआ ना हो, लेकिन बहुत मुकद्दस लिखा हुआ है, गालिबन जश्न विलादत मुबारक लिखा होगा, तो ये लिखा हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यार बस वो अदब फिर इधर रख दिया, उधर रख दिया, जमीन पे है ना, हाथ से छूट गया, वो लहरा रहा छत पर, तो हवा लगती रही, धूप लगती रही, तो चीरे या लीरे हो गए, तो मजा नहीं आता है ना। तो इसलिए मैं पसंद करता हूं कि झंडे पर कोई लिखा हुआ ना हो, खाली सब्ज रंग हो। तो यही हमारी अलामत तो है ना, सब्ज रंग, तो सब्ज इमाम शरीफ सब्ज, इसमें कहाँ कोई लिखा हुआ है? अरे गुम्बद खजरा सब्ज, इसमें कहाँ कोई लिखा हुआ है? कोई भी नहीं लिखा हुआ। अल्लाह आपको दिखाए तो गौर से देखा ना, नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हमारे झंडे पर भी कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मकतबतुल मदीना वाले भी कुछ नहीं लिखते, लेकिन ये दूसरे मकतबों वाले बेचते हैं लिखा हुआ होना जायज है, लेकिन अदब करना चाहिए इसका। तो चूंकि हम लोग सोचते हैं अदब कर नहीं पाते, इसलिए हम एहतियात करते हैं कि ना लिखा हुआ हो, ना रहे बांस न बजे बांसुरी बोलते हैं ना लिखा हुआ ही ना हो कि वो कोई बड़ी बेअदबी हो जाए हमसे। सल्लू अलल हबीब। झंडे इंशाल्लाह कोई मकतबे वाला होंगे निकालेगा इंशाल्लाह। आपके मेरी अगर ये सुन रहे होंगे ना, ये दीगर हमारे यहाँ बहुत दुकानें हैं ये फैजान मदीना में, और दीगर जहाँ जहाँ इत्तिकाफ हो रहे हो भी अगर झंडे बसाना चाहें और जिंदगी भर झंडे बसाना चाहें तो मजा ही मजा,
انشاءاللہ میری تو قبر پہ بھی جھنڈا گڑے گا سبز انشاءاللہ، اللہ کرے قبر بنے گی جنت البقیع میں، اللہ کرے، خواہش تو ہے جلد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔